اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کافی ٹائم سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے انتظار میں آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج فیصل آباد کے دورے پہ میں اور ہماری ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت جناب رانا فاروق صاحب، جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ صاحب اور عنایت علی شاہ صاحب سابق MNA اور مقامی طور پہ یہاں پہ ساری قیادت مختلف میٹنگز، تقریباً میں 2 بجے کا آیا ہوں اور مختلف جگہ پہ جو ہے پارٹی کے دوستوں کے پاس گیا ہوں، ان کی بات سنی ہے، ان سے ملے ہیں۔ اور جو صنعت کار ہیں یہاں پہ فیصل آباد کے، کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہ صنعتی شہر ہے، اور ان سے ملنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے مسائل کو سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا وہ بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ملکی حالات جو ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشکل صورتحال ہے۔ انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل صورتحال ہے، زراعت کے حوالے سے جو کسان ہیں ان کے لیے مشکل صورتحال ہے، اور جو عوام ہیں ان کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے۔ تو جب اتنی مشکل صورتحال ہے اور اس میں اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اللہ کے کرم کے بعد ہمیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہے، تو یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹھنڈے AC پہ ہم بیٹھ کے اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ پریشانی میں ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ پریشانی میں ہے، ہمارا کسان پریشانی میں ہے، بلکہ ہر طبقے کا بندہ جو ہے جو اس ملک میں ہے وہ پریشانی میں ہے۔ تو پھر ہم پہ فرض ہے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سپاہی ہیں اور بلاول بھٹو اور جناب آصف علی زرداری کے ورکر ہیں۔ تو یہ فرض ہے کہ ہم اس گورنرشپ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور اپنے لوگوں کے پاس آئیں، اپنی پارٹی کے پاس آئیں اور مختلف انڈسٹری کے حوالے سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس آئیں، کسان کے پاس آئیں، ان کے مسائل کو سنیں اور اپنا جو گورنر آفس کا انفلوئنس ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی جرأت ہے، اس کو استعمال کر کے اور اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو آج کا جو یہاں پہ آنا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے یہاں پہ میں آیا، اور آپ کا کیونکہ ہمارے ورکر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں، ان سے تو جو ہے بعد میں بات چیت جو ہے وہ ہوگی، اور ابھی میڈیا کے ساتھ میں نے اپنی گزارشات پیش کر دی۔ آپ اگر کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو باری باری کر لیں اور اس کا جواب جو ہے دینے کی کوشش کریں۔ سر بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا غریب عوام کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان، انہوں نے پورا بھی کیا۔ اب آپ گورنمنٹ میں موجود ہیں ساتھ نون لیگ کے، تو یہ گورنمنٹ جو ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین رہی ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں، تو اب آپ اس پہ احتجاج کریں گے؟ آپ اس گورنمنٹ سے الگ ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہ پہ کہا کہ یہ جو ہمارا نون لیگ سے الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے۔ آپ کیمرے کدھر لگ رہے ہیں؟ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی، زیادہ ادھر پھر دیکھتے ہیں۔ تھوڑا رانا صاحب تواڈے والوں ویکھی لگتا۔ جیسے میں نے بہت ساری جگہ پہ کہا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے یہ محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس ہے۔ مجبوری کے بنگے ہیں۔ کیونکہ اگر الیکشن کے ٹائم پہ آپ دیکھیں تو 3 پارٹیز تھیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI، اور کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ اگر 2 پارٹیز آپس میں، کسی ایک کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں تھی، 2 کو آپس میں ملنا تھا۔ ہماری پارٹی نے آفر کی PTI کو کہ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں، لیکن کیونکہ ان کا وتیرہ ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے نیشنل انٹرسٹ ہو کوئی بھی ہو، انہوں نے اپنے ووٹس بنانے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور ہماری جو پیپلز پارٹی تھی اگر وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس نہ کرتی، ان کو سپورٹ نہ دیتی، تو نون لیگ اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ اور اگر یہی صورتحال رہتی اور اسی طرح کا ڈیڈ لاک رہتا تو اس کا اگلا حل جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کہ 3 مہینے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے، کہ جب ان الیکشن کے ریزلٹ کے بعد کوئی گورنمنٹ نہ بن سکی تو نئے الیکشن 3 مہینے بعد۔ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال تھی اس میں کسی طرح فوری الیکشن جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر نہیں تھے،
ایک تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غریب عوام بیچاری بل جو ہے بجلی کے وہ سروں پہ رکھ کے رو رہی ہے اور بہت ہی جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے. تو اگر دوبارہ سے الیکشن 3 مہینے بعد ہوتے اور غریب عوام کے ٹیکسوں کا اربوں روپے اس الیکشن پہ لگتا اور پھر ہمیشہ کی طرح الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی پارٹیز جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتی اور اسے وہ کہتی ہے کہ یہ پھر دھاندلی زدہ الیکشن ہے, کیونکہ پاکستان بننے سے لے کے جہاں تک ہمیں یاد ہے ہم نے کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا کہ جس پہ سب لوگ جو ہیں وہ متفق ہو گئے. تو اس مجبوری میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو سپورٹ کرنا پڑا. ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے وزارتیں نہیں لی, ہم پوری طرح اس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوئے, ہم نے آئینی عہدے لیے اور اس میں یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگر آئینی عہدے لیے ہیں تو ہم پابند ہیں کہ ہم عوام کی بات نہ کریں اور وہاں پہ اپوزیشن نہ کریں. ہم بھرپور طریقے سے اپوزیشن کر رہے ہیں. میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں. میرے پچھلے ہفتے 2 ہفتے 15 دنوں کے جو مختلف میرے ٹی وی چینلز پہ انٹرویو ہیں ان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بڑی پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے, اتنی میڈیا کے سامنے میں نے بالکل آپ کو ایک واضح طور پہ جو مشکلات ہیں ان کا اظہار کیا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نون لیگ کی گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ عوام مشکل میں ہے, جہاں میں ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہے, تو اس میں پازیٹیو جو تنقید ہے وہ ہمارا حق ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں بہتری لائی جا سکے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے. آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ کیا آئی پی پی کے ساتھ معاہدے ختم ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو بالکل عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے اور ایسے نہیں ہوتا. میں کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. خدا نخواستہ اگر آئی پی پی سے ہمارے معاہدے ہوئے تو کوئی خدا نخواستہ آسمان سے آیت نہیں اتری کہ وہ آیت ہم سے چینج نہیں ہو سکتی. لیڈرشپ ضرورت جو ہے وہ لیڈرشپ کی ہے. اگر آئی پی پیز کے معاہدے جو ہے وہ غلط ہوئے, مہنگے ہوئے, کیپیسٹی چارجز زیادہ ہوئے یا جو بھی اس میں معاملات ہیں جو عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کرے, دوبارہ ان سے بیٹھے, دوبارہ بات چیت کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے سارے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بنایا ملک کے لیے ایک وہ گیم چینجر ہے. اگر اللہ کرے کہ خوش اسلوبی سے وہ کامیابی سے جو ہے وہ مکمل ہو جائے, تو آج اگر سی پیک کا کریڈٹ سارا لینے کی اس وجہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ کلیئر ہوئی تو سی پیک بنا. اور جب پرویز مشرف 2008 میں اس حکومت کو اپنی چھوڑ کے سائڈ پہ ہوا, تو پرویز مشرف نے یہ گوادر پورٹ 150 سال کے لیے سنگاپور کو دی ہوئی تھی اور اس میں اتنا سخت معاہدہ تھا کہ وہ چینج نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور انٹرنیشنل ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آصف علی زرداری صاحب نے سنگاپور سے ٹیبل ٹاک کی, بیٹھے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے انہوں نے وہ سنگاپور سے گوادر پورٹ واپس لے کے چائنا کو دی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ معاہدہ جب ختم ہوا اور چائنا کو دی تو کوئی وہ عالمی عدالت میں سنگاپور نہیں گیا, کوئی سنگاپور نے جو ہے وہ اس پہ تنقید نہیں کی کہ ہم ان سے جرمانہ لیں گے یا ہمیں 150 سال کے لیے دی ہوئی تھی واپس لی. تو وجہ کیا تھی کہ وہ ایک لیڈر تھا, اس نے وہ سارا کر دیا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی گوادر پورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سی پیک بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے. تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ آئی پی پی سے حوالے سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, نیگوسیشن کی ضرورت ہے, بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ انہیں کہیں کہ ہمارے عوام اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, ہماری انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیں وہ تو ابھی مفروضہ ہے, کوئی عملی بات اس پہ ہے کوئی نہیں. جب پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے گی, جب پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا, تو پھر پیپلز پارٹی تو کوئی فیصلہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ یکمشت سے نہیں کرتے, اس کو سی میں لے کے جائیں گے اور سی ڈیسیجن کرے گا کہ اس حوالے سے ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو وہ تو پھر پارٹی کا فیصلہ ہے.
جو پارٹی فیصلہ کرے گی سب اس پہ سٹینڈ کریں گے. اور ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی باضابطہ رابطہ ہی نہیں ہوا. نون لیگ کی سب سے بڑی جو میں کمزوری کہوں یا اس کو میں کیا کہوں کہ وہ ایک بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے بات چیت ہونی چاہیے, پہلے جو ان کے الائی ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کے بعد کوئی بات اوپن کرنی چاہیے, لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ایک چیز یہ بتا دیں کہ یہ جو معاہدوں کی آپ نے بات کی, یہ سلسلہ 90s سے شروع ہوا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اس پہ معاہدے جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. وہ والے معاہدے جو ہے وہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ورکر کنونشن ہوتے ہیں یہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے قریب جا کے ہوتے ہیں. یہ جو موبلائزیشن ہے اس کا مقصد جو ہے یہ اب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بنی, اور پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے اس مختلف الیکشن میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے ہمارے جو ریزلٹ ہیں وہ کم دکھائے گئے. اگر کسی نے 30,000 ووٹ لیا تو اس کو جو پیپرز میں دکھایا گیا وہ 15,000 دکھایا گیا. اور میں نے اس الیکشن کے بعد وہ چوری پکڑی اور میں نے اس میں جو ہے وہ اسلام آباد میں واضح پریس کانفرنس کی. تو آج کا یہاں آنا اور یہ ورکر کنونشن اور یہ جو چکر ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ورکرز ہیں اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کو تکڑا کرنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود ہے اور ایک بہت بڑی سپیس ہے جو ہم نے پنجاب سے لینی ہے, کیونکہ پنجاب پہلے بھی پیپلز پارٹی کا تھا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ بھی پیپلز پارٹی کا. اور ایک آئی پی پیز کے حوالے سے انہوں نے کہا جو پیپلز پارٹی کے دور کے معاہدے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے وہ 97 میں میاں نواز شریف صاحب نے ختم کر دیے, اور یہ 97 میں نئے معاہدے ہوئے اور پھر 2014 میں اپنا میاں شہباز شریف صاحب کے ٹائم پہ پھر معاہدے ہوئے. یہ وہ والے آئی پی پیز ہیں جن کا رونا آج ہم رو رہے ہیں. عدلیہ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور عدلیہ آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں. پیپل پارٹی سب کہاں کھڑی ہے, کیا وہ نون لیگ کا ساتھ دے گی یا عدلیہ کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں جیسے پہلے کہا کہ ساتھ دینے کی تو بات تب آئے گی جب نون لیگ ہمیں اعتماد میں لے گی, یا نون لیگ ہمارے سے کوئی بات چیت کرے گی, ہم ان کے اتحادی ہیں, ہمیں اعتماد میں لے گی, ہمیں بتائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. جب کوئی مسئلہ ہماری سمجھ میں آئے گا وہ سی میں جائے گا تو اس کے بعد ڈیسیجن ہوگا کہ ہم نے کس سائڈ پہ جو ہے وہ. باقی یہ ضرور ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ چلے اور یہ 5 سال پورے کرے. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو ختم نہ کر دو بحال ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کی نشستیں بحال ہو رہی ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا سٹینس کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ اپنا چانسلر ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز کے, تو بہت سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایڈہاک پہ ہیں یا ان کی نشستیں خالی ہیں. دیکھیں اس میں اس کے ساتھ ہی بات کر لیں کہ فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی میں بہت زیادہ جو ہے بے ضابطگیاں ہیں, اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو گارڈز ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو اس طرح کا بہیو کرتے ہیں کہ جو قابل برداشت نہیں ہے. اس کنونشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کیونکہ چانسلر بھی ہیں اس پہ کوئی اقدامات کریں گے؟ دیکھیں ایک تو آپ نے کہا نشستیں بحال ہو رہی ہیں, وہ بحال ہوں تو پھر جو ہے وہ چیز سامنے آئے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, الیکشن کمیشن اس پہ ابھی جو ہے وہ اپنے آئینی ماہرین انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور کسی نتیجے پہ وہ پراپر پہنچے نہیں ہیں. کسی نتیجے پہ وہ پہنچے تو ہم اس پہ جو ہے وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. اور دوسرا یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر وہ ایک لمبے عرصے سے پرو وائس چانسلر 26 یا 29 یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اس کے لیے اب سرچ کمیٹیز بن گئی ہیں, انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور اگلے 1.5 مہینے میں جو ہے وہ پرماننٹ وائس چانسلرز تمام یونیورسٹیز میں. تھینک یو جی. جو آپ کا جو سوال تھا اس میں دیکھیں میں یونیورسٹیز کے حوالے سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز کر رہے ہیں. ایک تو ڈرگز کے حوالے سے اس پہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ میں ایک ایسا ایکشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے بہتری آئے. دوسرا ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ کی یہی بات تھی, ہماری اپنی بیٹیاں ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں.
تو उनको उससे बचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैंने उस पर दो हरासमेंट कमेटियाँ भी फाल हैं और एक कानून साजी या एक ऐसे डायरेक्टिव मैं इशू करने जा रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह 50, 60, 70% वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा सुनो, आप पंजाब के गवर्नर पंजाब हैं, तो इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध में 300 यूनिट तक बिजली का फ्री करने का वो जो सारा प्रोग्राम बनाया और बन गया है, वहाँ पे चल रहा है। तो पंजाब में आप क्या कर रहे हैं? पंजाब में आप नून लीग के साथ चल रहे हैं, लेकिन नून लीग मैशत का तबाही हो रही है, घरों में लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिल देते हुए, इसके हवाले से क्या कर रहे हैं? ये बातें तो सारी मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। और दूसरा ये है कि फ्री बिजली जो है चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। सिंध में अगर वज़ीर आला हमारा है तो हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर उसमें गवर्नर अपना है इनका एम का तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी अदा कर रही है, तो यहाँ पे भी जो जिम्मेदारी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की है। आखिरी इस हवाले से अभी मैं कुछ ताजिर बिरादरी को मिल के आया हूँ और इसके बाद फिर मैंने आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो दोस्त हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है आपके बाद, और 12 तारीख को आपके जो फैसलाबाद के ताजर हैं इन सब को मैंने जो है वो वेलकम करूँगा। मैं गवर्नर हाउस में उनसे मीटिंग है और ये सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करके उसके लिए फिर अपना किरदार हम अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप रिटर्न दे दो। जी, आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मीडिया टॉक ख़त्म हो चुकी है, तो अब चौधरी एजाज साहब से इजाज़त ली